إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنی کلاس 16 کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین یا الہی آمین۔ انشاءاللہ ہم اپنے کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے ہم اپنی حدیث دیکھتے ہیں۔ ہماری حدیث ہے آج کی حدیث نمبر 36۔ تو انشاءاللہ سسٹر آ جائیں اور اس کو ریڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من نفس عن مؤمن قربة من قراب الدنيا نفس الله عنه قربة من قراب يوم القيامة ومن يسر على موسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه۔ یہ رواہ مسلم کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی دنیائی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرما دیں گے، اور جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی عنایت کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی عنایت کرتا ہے، اور جو علم دین کی جستجو میں کسی رستے پر چڑھا اللہ تعالیٰ جنت کے رستے کو اس کے لیے آسان کر دے گے، اور جو گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک دوسرے کو اس کا درس دیتا ہے سو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گروہ پر سکینیت نازل کرتا ہے، رحمت حق اس پر سایہ فغن ہوتی ہے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے درباریوں میں سے ان کا تذکرہ کرتا ہے، اور جس کا عمل اس سے بلند مرتبہ تک پہنچانے میں تاخیر کرے اس کا نصب اس بلند مرتبے تک لے جانے میں جلدی نہیں کرتا۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ اسمہ۔ انشاءاللہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو حدیث کو۔ اس کا جو عنوان ہے وہ خدمت خلق اور حصول علم۔ تو اس میں بیسیکلی دو حصوں میں یہ حدیث کے دو حصے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ خدمت خلق کے اوپر ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم نے جو پہلے حدیث پڑھی تھی حدیث 35 یہ اسی ربط میں آتی ہے، یہ اس سے مربوط ہے، کیونکہ اس حدیث پہ ہم نے یہ ساری باہمی احترام، اخوت، ذلیل نہ کریں، تباغض، تدابر، کسی کے سودے پر سودا کرنا، یہ سب حقوق کی بات ہو رہی تھی۔ تو اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ جو اخوت کی بات کی گئی تھی اس کو اب اصل میں پریکٹیکلی اس کو کیا کیسے جائے گا اور وہ کیا ہوگا، تو یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے وہ پھر پورے کا پورا حصول علم اور حصول علم کی فضیلت کے اوپر آتا ہے۔
یہاں پہ ایک ورڈ ہے، اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. وہ ورڈ ہے یہ قربتن یا قرب. یہ جو اس کو اگر ہم اردو میں کریں تو کرب اگر ہم بولیں تو کرب کی کیفیت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی دنیا میں کسی یہاں پہ میننگ میں لکھا ہوا ہے پریشانی سے، دنیاوی پریشانی میں سے کوئی پریشانی گزر رہی ہو، لیکن کیفیت کیا ہے؟ کیفیت ہے اس کی کرب کی کیفیت. اور کرب کی کیفیت آپ کو پتہ ہے بہت بے چینی، بے قراری ہوتی ہے. مطلب اتنا اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں تو جس طرح سے ہوتا ہے نا انسان بہت پریشان ہوتا ہے کسی کوئی بیماری کی حالت میں، کوئی گھر کے مسائل ہیں یا کوئی فائنینشیل ایشو ہے یا کچھ ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں. اور اس وقت انسان کا سینہ دب رہا ہوتا ہے، سانس لینے میں آپ کو پتہ ہے نا تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، بس کا سانس لینے میں رکاوٹ ہو رہی ہوتی ہے. یہ وہ کیفیت ہے کہ مطلب اس میں انسان بہت سی چیزوں سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ معاشی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، ایموشنل بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے میننگ بہت واسٹ آ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہے جس نے مومن کی ان پریشانی میں سے کوئی پریشانی دور کر دی، سبحان اللہ. تو پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے کسی مومن کی تکلیف کو آسان بنا دینا. اب کسی کو مومن کی تکلیف کو آسان بنا دینے میں یہاں پہ دیکھیں جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی استطاعت والے کو ترغیب دینا، کسی بے روزگار کو روزگار دلانا، کسی بیمار کو معالج کے پاس لے جانا، کسی بھولے کو راہ دکھانا. یہ انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے. لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بعض دفعہ ہم کسی کی مدد نہیں کر پا رہے ہوتے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم اگر ہم وہاں بیٹھ کے اس کو ایموشنل سپورٹ بھی دے دیں گے نا، کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے اگر ہم اس سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں بہن اوکے یہ مشکل ہے، دور ہو جائے گی، میں دیکھتی ہوں میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں، ایسا کرتے ہیں ہم یہ ایکشن جو ہے وہ پلان کر لیتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں یہ والا پارٹ ایسے آئے گا کہ 2 لمحے کو بھی بیٹھ کے ہم نے اگر کسی بہن کی پریشانی کو شیئر کر لیا اور اس بہن کے اندر ایک ہوپ پیدا ہوئی اور بہن وہ سوچنے لگی کہ اچھا یہ کام ہو جائے گا، یا اس نے اپنے دکھ ہی شیئر کر لیا، تو یہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے کہ کسی ایک پریشانی کو اس کو علیحدہ آسان فرما دینا. تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ایک پریشانی کو دور کریں گے. اور بالکل اسی طرح کی ایک حدیث جو ہے یہاں مسلم بخاری میں جو یہاں پہ اس کی جگہ نفس ہے، اس میں ہے کہ نفس اللہ تو اس کو ہے ہلکا کر دینا. لیکن جو ایک اور حدیث میں ورڈ آیا ہے فرجا کا، تو نفسہ اور فرجا کے ایکسپلینیشن میں اسکالرز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہے کہ پریشانی کو ہلکا کر دینا، جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. اگر فرجا ہو تو پھر ہوتا ہے کہ پریشانی کو دور کر دینا. تو ان دونوں کی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے. حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن کسی مومن کو بھوک میں کچھ کھلائے اللہ قیامت کے روز کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مومن کسی مومن کو پیاس میں کچھ پلائے گا اللہ قیامت کے روز اسے سرب مہر شراب پلائے گا، اور جو مومن کسی مومن کو ننگ میں کپڑا پہنائے گا اللہ قیامت کے روز اسے جنت کا سبز ریشم پہنائیں گے. سبحان اللہ. تو یہ چیز آ جاتی ہے چھوٹی چھوٹی کس طرح سے کسی کی ہیلپ کی جا سکے. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز ہے اس کے اندر جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے تنگ دستی کی بات کی گئی ہے. یہاں پہ آتا ہے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ، جو کسی کے عسر کو یسر کرے. ٹھیک ہے. اور عسر کے اندر بھی یہاں پہ ایکسپلینیشن میں آتا ہے کہ وہ تنگ دستی میں آ جاتا ہے، یعنی کہ فائنینشیل جس کو کوئی پرابلم ہے، اور فائنینشیل پرابلم میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک سینٹینس جو ہے وہاں پہ یہ مسنگ ہے کہ اس میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا کریں گے. تو معاشی حالات میں آسانی پیدا کرنا جو ہے کس طرح سے ہوتا ہے اس کو جب ڈیوائڈ کیا گیا ہے تو اس طرح سے کیا گیا ہے کہ اگر کوئی قرض کیا ہوا ہے کسی نے کوئی مقروض ہے، وہ قرض اگر ہم دینے والے ہیں
تو ہمارا پہلی چیز کیا ہوگی کہ ہم اس سے اس انداز میں اس سے واپس قرض لینے کا اس لیے ہمارا انداز نہ ہو کہ دوسرے کو پریشان کر دینے والا ہو. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کو مہلت دے. آیت دین میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ اس کو ہم مہلت دیں گے کہ دیکھو اگر تم ابھی نہیں دے سکتے تم نے قرض مجھے بھی نیڈڈ ہے، لیکن آپ بتاؤ کہ تم مجھے قرض کب واپس کرو گے، یہ پیسے کب واپس کرو گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اچھا آپ ابھی پورے نہ دیں، اب آدھے دے دیں، آدھے میں ویٹ کر سکتی ہوں اس کے بارے میں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ہم مہلت دینے کے بعد اور اس کے بعد سیکنڈ میں یہ آئے گا کہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں جو قرض جس کو ہم کہتے ہیں قرض حسنہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کہیں گے کہ ہم تمہیں ابھی اگر ہمارے اندر اتنی ہم کر سکتے ہیں تو ہم ضرور اس کا کچھ حصہ اس کو معاف کر دیں، کچھ حصہ معاف یا پھر پورا حصہ معاف کر دیں، کیونکہ اجر دیکھیں کہ بہت بڑا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا ہوگی. اور سب سے احسان کا درجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جس کو جو نیڈ تھا پیسے کی اس کو ہم نے مدد کی، لیکن وہ ابھی بھی ایسی چیزوں سے گزر رہے ہیں کہ وہ ہمارے واپس نہیں کر سکتے بلکہ انہیں اور ضرورت ہے. تو پھر لاسٹ جو درجہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم پھر اس کی کچھ ہیلپ بھی کریں. یہ اگر دیکھا جائے تو ٹو مچ ٹو آسک ابھی لگتا ہے یہ والا، لیکن اگر ہم اس کو اس روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کریں گے تو پھر یہ کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہمارے اپنے شہر میں بھی جب ڈسکس ہو رہی تھی تو لوگ بھی اپنے ایشوز شیئر کرنے لگ جاتے تھے کہ لوگ فائدہ اٹھانے لگ جاتے ہیں. اس صورت میں کیا کریں تو بہت سے اس کے اندر لوگوں نے اپنے ایشوز ڈسکس کیے تھے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن کہ کہاں پہ یہ حدیث کس حد تک ہم اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے اسر کریں گے وہاں سے کو. اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں کہ پردہ پوشی کی بات آ جاتی ہے کہ جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گی. اب وہ کوئی اتنی بڑی چیز ہے کہ جو مطلب میں جب سوچتی ہوں نا تو مطلب جب ہے کہ دنیا میں مقصد یہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ جس طرح تو نے ہمارے دنیا میں ایپ چھپایا ہوا ہے نا ہمارے آخرت میں بھی ایپ چھپا کے رکھے. تو جب اپنے لیے ہم یہ چیز چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دوسروں کے لیے بھی یہ چیز سوچنی چاہیے. اور یہ والا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پردہ پوشی میں آئے گا کیا. پردہ پوشی میں ہم آئے گا کہ کسی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر ہم پردہ ڈالیں، برائیوں کو ہم چھپائیں. یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ آتے کہ اور معاشرے میں اس برائی کا چرچا نہ کریں. جو انہوں نے جس طرح سے ایکسپلین کیا اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے کسی دوسرے کی بے عزتی نہ کریں. اس پہ عقیبت آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اگر ہم کسی کی کوئی چیز ڈسکس کرتے ہیں تو اصل میں ہم اس کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں. اور پھر ہم نے پچھلی جتنی حدیث پڑھی اس میں ہمیں پڑھا کہ انسان کی عزت جو ہے نا وہ بھی محترم ہے. تو اگر کسی سے کوتاہی کوئی پریشانی ہو گئی ہے، کہ ہم نے کوئی جھگڑا دیکھا ہے، کوئی دو بہنوں کے ایسے معاملات دیکھے ہیں، لیکن تو ہمیں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جا کے تھرڈ پارٹی میں اس کو ڈسکس کریں. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ہم کسی کی گھر کے معاملات یا ان کے کوئی چیز کو میری بہن کس کا مائک نا آن ہے اس کو پلیز آف کر لیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہاں پہ اب آتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں سورہ آتا ہے کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ معاملوں میں برائی پھیلے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. کس کا مائک اوپن ہے؟ عائشہ اگر آپ ادھر ہیں تو پلیز یہ مائک دیکھ کے بند کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر اب یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ گناہوں اور عیوب کی دو بڑی قسمیں ہیں. ایک وہ گناہ اور برائی ہیں جن کا تعلق آدمی کی انفرادی زندگی سے ہے. ان کا شر اور برائی معاشرے میں نہیں پھیلتی. ایسے کاموں پر پردہ ڈالنا مستحب ہے اور بہتر ہے. کسی آدمی سے غلطی سرد ہوئی ہے، گناہ کا کام غلطی سے ہو گیا ہے تو بعد دفعہ ہو رہی ہے تو اس کو بھی چھپانا افضل ہے. یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے انڈیویجول لیول پہ جس کو ہم ایڈریس کریں گے.
दूसरे वो गुनाह है जिनका ताल्लुक इज्तिमाई ज़िंदगी और माशरे से है। इन बुराइयों का मुर्तकिब आदि मुजरम है तो ऐसे जराइम और मुजरमों पर पर्दा डालना नहीं चाहिए। तो पहले तो उसको समझाना चाहिए और या फिर ऐसे जिम्मेदारों तक बात पहुंचाई जाए ताकि ऐसा ना हो कि वो कोई बुराई है या कोई गुनाह का ऐसा काम है तो ताकि वो स्प्रेड ना हो सके। तो ये उसके अंदर नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर फिर ये चीज़ आ जाती है। अच्छा, इसके बाद जब हम बल्कि मैं इसमें से चाहूँगी कि मैं एक चीज़ पढ़ती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने मुसलमान भाई की ऐब पोशी की अल्लाह ताला इसके अयूब पर पर्दा डालेगा, और जिसने अपने मुसलमान भाई की ऐब अफशा की अल्लाह ताला उसके ऐब अफशा करेगा और इसके घर में ही रुसवा करके रख देगा। अस्तगफिरुल्लाह अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम। एक दूसरी रिवायत में आता है कि ऐ गिरोह जो जुबान से तो ईमान ले आया है लेकिन इसके दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, मुसलमानों की गीबत ना करो, उसकी ऐब तलाश करने में ना लग जाओ, और जो शख्स उनके अयूब तलाश करने में लग जाएगा अल्लाह उसके अयूब तलाश करने लगेगा, और जिसके ऐब अल्लाह तलाश करने लगेगा उसको घर में रुसवा करके रख दिया जाएगा। तो इतना इम्पोर्टेंट है, हम अपने सिर्फ जुबान की मिठास के लिए या जुबान के चस्के के लिए कभी भी किसी बात को छोटा ना समझे बहनों। यानी कि हम हमेशा बात करते हैं कि कॉन्शियस मुस्लिम जो होता है वो एक कॉन्शियस इंसान होता है, हर बात पे कॉन्शियस रहता है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाता है कि ये तो बीच की बात होगी। अब एक आ जाएगा जो जिस वक्त तक किसी अल्लाह जब तक एक शख्स दूसरे शख्स की एयानत करता रहता है, अल्लाह ताला उस वक्त तक बंदे की एयानत करते रहते हैं जब तक बंदा अपने भाई की एयानत करता रहता है। एयानत के अंदर कहा जाता है मदद, और वो मदद अब कोई भी हो सकती है। और यहाँ पे देखें बंदे की एयानत का है तो बंदा मोर जेनेरिक है, ऊपर आप देखें मोमिन की बात हो रही है। तो इसलिए इसमें इसकी जब हम तखरीज करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें फिर ये आता है कि इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ऐड हो जाते हैं कि आप कहीं पे किसी भी जगह किसी की भी मदद कर सकते हैं तो आपको वहाँ पे मदद करनी होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो फिर हमारी मदद फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे आता है, एक रिवायत है कि अल-खुल्क़ु अल्लाह, यानी मखलूक अल्लाह की अयाल है, लिहाजा जो शख्स किसी की अयाल से बुराई करे तो अच्छा लगता है और चाहता है कि इसका बदला चुकाए और एहसान उतारने के लिए इसकी मदद करे। बिल्कुल ऐसा ही होता है, हमें नजर आए कि हमारे अपनों की किसी ने मदद की है तो हम कहते हैं मुश्किल वक्त में हमारे काम आया था तो हमें भी करना चाहिए। तो जो मखलूक है वो अल्लाह की अयाल है, लिहाजा जो लोग मजबूर और बेसहारा अफराद की मदद करते हैं वो अल्लाह के प्यारे हैं और अल्लाह अपने प्यारों का मददगार होगा। इसलिए मखलूक खुदा की जायज़ मदद दिल खोल कर करनी चाहिए और दिल में जो है वो अल्लाह से सवाब और अजर की नियत रखनी चाहिए। ये इसका पहला हिस्सा था जो मुकम्मल हुआ। अब नेक्स्ट हिस्से में आते हैं जिसके अंदर ये चीज़ आती है, और जो और ये वाली जो हदीस हाईलाइट हुई है ऑलरेडी मैंने नहीं की थी, ऑलराइट हुई है, लेकिन इसको पढ़ते हुए जो सबसे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे बहुत ज़्यादा प्यार आता है कि अगर हम देखें तो हमें और आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं, हम किस लिए जमा हैं, हम अपने एरियाज़ में, अपने शहरों में, सिटीज़ में जो हल्का करते हैं, जो दुरूस करते हैं वो क्यों करते हैं, जो वहाँ पे लोग आते हैं वो क्यों आते हैं, तो उसको इस नज़र में ज़हन में रख के हम पढ़ते हैं। और जो इल्म दीन की जस्तजू में किसी रास्ते पर चला, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता इसके लिए आसान बना देंगे। सुभान अल्लाह। और पहली चीज़ दूसरे हिस्से का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, क्योंकि जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर देंगे, इसका मतलब है इल्म दीन की जस्तजू जो है वो इतनी आसान नहीं होगी किसी रास्ते पर चलना। इसको अगर अपने लेवल पे देखें तो हमें पता है आप सब सिस्टर्स जो बैठी हैं काम घर के मुकम्मल करती होंगी, आप अपने पूरे दिन प्लान ऐसे करती होंगी कि चूंकि मेरी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को क्लासेस हैं तो मुझे उन क्लासेस को लेना है, तो मुझे पूरा उस वीक को कैसे मैनेज करना है, कैसे प्लान करना है। फिर जब हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते होंगे या आप रात में बैठ के रिव्यू करती होंगी, इसको घर में फैमिली है, बच्चे हैं,
اس وقت یہ بات آتی ہوگی کہ آپ کیا ساری کتابیں بکھیر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس کو آپ نے پلان کرنا ہوگا کہ کس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ سارے ہی ماشاءاللہ ظاہر ہے کچھ جاب والے ہوں گے، کچھ گھر میں بزی ہوں گے، تو جو جتنی ایفرٹ کر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ اتنے کہتے ہیں نا کہ ہے ریٹرن میں کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت کے راستے کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد آتا ہے جو گرو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اور ایک دوسرے کو اس کی درس دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے گروہوں پر سکینت نازل کرتے ہیں اور رحمت حق ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے درباریوں میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں. یہ اس کا سیکنڈ پارٹ کا سیکنڈ حصہ آ جاتا ہے کہ جو بلیسنگز ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ کس طرح سے پھر وہ نازل ہوتی ہیں. اور یہاں پہ کتاب اللہ کی تلاوت کی بات جب آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو بیٹھ کے قرآن خوانی ہوتی ہے، یہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے تلاوت سنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کبھی کسی صحابی سے کہ آپ مجھے تلاوت سنائیں، کبھی آپ کسی صحابی سے کہتے تھے آپ سنائیں. اور بالکل اسی طرح باقی صحابہ کا کام کا بھی تھا کہ بیٹھ کے خوبصورت تلاوت سنتے تھے، جس طرح ہم لگاتے ہیں اپنے فونز کے اوپر کہیں، اس لیے کہ بیٹھیں اور ہمارا نفس جو ہے وہ فوکس ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنے لگے، قرآن پاک کی آیات کو سمجھنے لگے. یہ کتاب اللہ کی تلاوت اس میں آ جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے. آپ کی بک کے اندر یہاں پہ بہت پوائنٹس یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کے جو ہے دینی طالب علموں کو اس کے لیے سفر کرنے والا علماء کو نے نظر یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں. ان شرائط کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا کہ کیا ہیں کہ اخلاص و نیت کی درستگی، تواضع و انکساری کا تکبر نہ آئے، پھر علم پر عمل کرنا، پھر علم کو آگے پہنچانا، اور پھر بیجا بحث اور اسے پرہیز کرنا، اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا. اور فی سبیل اللہ تعلیم دینا، علم نہ ہو تو یہ کہنا کہ مجھے نہیں پتا، یہ ہے علم کے اشاعت میں تکالیف برداشت کرنا، تعلیم دینے میں حاجت مند کو ترجیح دینا، علماء کی خدمت کرنا. تو یہ سارا اس میں چیز کو آپ وہ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ. لیکن میں آپ سے جو شیئر کروں گی چیز جو بھی ریسنٹلی ہمارے اپنے لندن سٹی میں ہوئی کہ ہمارا ایک درس ہو رہا تھا سسٹر، اور وہ کسی کے گھر پہ تھا، اور وہاں پہ یہ تھا کہ ہم ایک درس بلکہ اس پہ ہی تھا ذی الحجہ کے اوپر کہ اس کے بعد ایک ہماری سسٹر سکھ تھی، مطلب کمیونٹی کی سسٹر، کہ ان کے لیے دعا ہوگی ان کی صحت کے لیے کیونکہ وہ بیمار ہیں. تو جب ہم پورے درس سے گزر کے الحمدللہ اینڈ پہ پھر ہم نے دعا کی اہمیت کے اوپر بات کی اور دعا کے فضائل بتائے اور بتایا کس طرح کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اس سب چیز سے جب ہم سب ہاتھ اٹھا رہے تھے دعا کے لیے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، تو سامنے پیپر پڑا ہوا تھا جن سسٹر کی ہم نے دعا کرنی تھی، تو اسی وقت میسج آیا کہ ان سسٹر کا انتقال ہو گیا. اور آپ سوچیں اتنے دل نرم تھے اس وقت، اور اسی وقت جو بہن جانتی تھی انہیں، جو بہن نہیں جانتی تھی، سارے ہی اتنے ایموشنل ہو گئے اس وقت. پھر جب دعا ہوئی وہ دعا بھی اتنی ایمان افروز دعا تھی وہ والی. اور اس دعا کے ہونے کے بعد جو بہنیں جانتی تھی ان بہنوں نے ڈسیز بہن کی اتنی تعریف کی، اور ان کی تعریف کیا تھی؟ ان کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ سب سے ہنس کے ملتی تھی، وہ بہت پازیٹیو تھی. اور سب سے تعریف جو مجھے ان کی فیل ہوئی کہ ہر شخص سے کہا تھا وہ کسی کی برائی نہیں کرتی تھی، وہ انہوں نے کبھی غیبت نہیں کی تھی، وہ کسی کی برائی نہیں کرتی تھی. اور اس وقت ہم سوچے تھے، دیکھیں ہم اس حدیث کی رو میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت فرشتے جو ہیں وہ آسمان تک پر پھیلائے کھڑے ہیں، اور وہ اس وقت مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اس گروہ میں جو لوگ درس میں بیٹھے ہیں ان کی مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں. اور اس مغفرت کی دعاؤں میں سبحان اللہ وہ سسٹر
اپنے اخلاق کی وجہ سے اور اپنی کوالٹیز کی وجہ سے جو ہم اتنے دنوں سے پڑھتے آ رہے ہیں اس میں دعا ہوئی ہی اس بہن کی، اور ہر شخص نے دل سے مانگی، اور اس وقت اس محفل میں پتہ چلا تھا کہ اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے. تو جو رحمت حق ان پہ سایہ فقط ہوتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وہ اس کی کیفیت اس دن سمجھ آ رہی تھی. تو سبحان اللہ. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ ابھی تک ہمارے نا اس دن سے ذہن سے نہیں ہوا. پھر ان کا نیکسٹ جنازہ تھا اور ہمارے منڈے تھا اس دن، اور منڈے ورکنگ ڈے ہوتا ہے، لانچ ظہر پہ تھا، لیکن سبحان اللہ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ اتنا بڑا جنازہ ہم نے نہیں دیکھا ہوا ویک ڈیز کے اندر. تو اللہ اکبر. کیونکہ میں بات آئی ہے تو مجھے ہوا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ محفلیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو سبق ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے، جنت کے راستوں کو کیسے آسان کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیجیے گا. پھر اسی میں آخری چیز جو آتی ہے، جس کا عمل اسے بلند مرتبہ تک پہنچانے میں تاخیر کرے، اس کا نسب اسے بلند مرتبہ تک لے جانے میں جلدی نہیں کرتا. اور یہ ہمیں یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ انسان کا جو حسب نسب ہوتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو. اگر عمل نہیں ہو تو نسب جو ہے وہ بے فائدہ ہوتا ہے. جو انسان پیچھے چھوڑ کے جائے گا وہ اپنا عمل ہی چھوڑ کے جائے گا، اس کا نسب اسے آگے لے کر نہیں جائے گا، چاہے جتنے مرضی اونچے خاندان سے ہو. اور ہم بار بار یہ پڑھتے ہوئے گزرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ابو طالب سے کہا تھا نا کہ آپ پلیز اسلام قبول کر لیں تاکہ میں پھر آپ کے لیے دعا کر سکوں. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکے تھے. اور ایک اور حدیث ہے جس میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے گروہ قریش، اللہ سے اپنی جانوں کا سودا کر لو، میں اللہ کے حضور تمہاری کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے بنو عبد المطلب، میں اللہ کے حضور تمہاری کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے باس ابن مطلب، میں اللہ کے حضور آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے نبی کی پھپھی صفیہ، میں اللہ کے حضور آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا. اے فاطمہ بنت محمد، مجھ سے جو مانگنا ہو مانگ لے، میں اللہ کے حضور تیرے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو یہاں سے پھر ہمیں وہ پتہ چلتا ہے. میں پڑھ رہی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ میں ناپاک نطفہ سے پیدا کیا گیا اور مر کر بدبودار ناش بن جاؤں گا، اور اس کے بعد مجھے قیامت کے روز انصاف کے ترازو پر کھڑا کیا جائے گا. اگر اس وقت میری نیکیاں بھاری نکلی تو میں شریف ہوں، اور اگر میری نیکیاں گناہوں کے مقابلے میں ہلکی رہ گئی تو میں ذلیل ہوں گا. شرافت اور ذلت کا فیصلہ تو وہی ہوگا. تو یہ جو نسبتوں پر فخر کرنا ہوتا ہے، اور میں یہاں پہ وہ نسبتوں کا نام نہیں لوں گی جو نسبتیں ہم اپنے ناموں کے ساتھ جوڑ کے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پھر ہم یہ نسبتیں ہمیں آگے لے جائیں گی. اور یہیں پہ پھر وہ گدی نشینی بھی آ جاتی ہے کہ ہم جو گدی نشینی میں جو ہوتے ہیں کہ وہ باپ سے بچے میں چلی جاتی ہے، پھر بیٹا آگے سے گدی سنبھال لیتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہوئے ہم جانتے تھے کہ وہاں پہ اعمال کہاں ہوتے ہیں، تو اعمال آگے لے کے جائیں گے، حسب نسب نہیں آگے لے کے جائے گا. اور یہ اس کا لاسٹ پورشن جو ہے وہ پھر یہاں پر آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کے ہاں حدیث سورہ حجرات میں لکھنا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا نسب اور مال نہیں دیکھتا لیکن تمہارے دل اور عمل دیکھتا ہے. لہذا مومن ہمیشہ اپنے اعمال کی اصلاح کی تدبیر میں لگا رہے، اپنی ذات پات اور حسب نسب پر کبھی بھی فخر نہیں کرے. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ حدیث کی طرف آتے ہیں. تو سسٹر آ جائیں جنہوں نے کرنا تھا اس کو کور. سسٹر باریہ تھی آئے تھے جی، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی. جی. اچھا دیکھیں وہاں پہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو میں نے گرے کا یہ کیا، آپ یہاں تک پڑھیں گی حدیث. یہ جو نچلا پیراگراف ہے یہ اصل میں امان نووی کی اس کی ایکسپلینیشن ہے، تو آپ اس کو یہاں تک ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال
इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआत सुम्मा बैना ज़ालिका फमन हम्मा बिहसनतिन फलम यअमलुहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला व इन हम्मा बिहा फअमिलहा कतबहल्लाहु इंदहु अशरा हसनातिन इला सबइमाइति दिअफिन इला अदआफिन कसीरतिन व इन हम्मा बिसय्यतिन फलम यअलमहा कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिलतन व इन हम्मा बिहा फअमिलहा कतबहल्लाहु सय्यतन वाहिदा रवाहुल बुखारियुल मुस्लिम वल मुस्लिमुन फी सहीहिहिमा बिहाज़िहिल हुरूफ। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल इज्जति वल जलाल से बराह रास्त रिवायत करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों को लिख दिया है, फिर इसे खूब बयान भी कर दिया है। लिहाजा जिस शख्स ने नेकी का इरादा किया फिर इसको ना किया तो भी अल्लाह ताला अपने यहाँ पूरी एक नेकी इसके अमाल में लिख देते हैं, अमाल नामे में लिख देते हैं। और जिसने नेकी के इरादे के साथ साथ वो नेकी कर भी ली तो अल्लाह ताला अपने यहाँ इसके बदले में 10 से लेकर 700 तक बल्कि इससे भी ज्यादा नेकियां इसके अमाल नामे में लिख देते हैं। और अगर किसी ने बुराई का इरादा किया और फिर इसका इर्तिकाब ना किया तो अल्लाह ताला इसके बदले में अपने यहाँ एक नेकी लिख देते हैं। और अगर बुराई का इरादा करके वो बुराई कर भी ली तो अल्लाह ताला इसके बदले में सिर्फ एक गुनाह लिख देते हैं। था कि यहाँ पे देखें जो अल्लाह ताला ने बात की है वो कामिलात उनकी की है, मुकम्मल की है। फिर आगे भी अल्लाह ताला ने जो है वो यही लिखा है कि मुकम्मल के हवाले से। और जहाँ पे अल्लाह ताला ने चीज़ कला है और यहाँ पे फिर उसके नीचे जो है ना ये है कि इमाम यहया बिन शरफुद्दीन नववी ने इस हदीस की मुख्तसर तशरीह करते हुए लिखते हैं कि मेरे भाई हमें अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। और फिर उन्हें कहा कि इस हदीस पर गौर करें। अल्लाह ताला का ये फरमान कि अपने पास, इसका मतलब है रब्बे ताला का बंदे के इरादे की तरफ तवज्जो करना और इसे वजन देना। फिर लफ्ज पूरी ताकीद है, अल्लाह ताला का ज्यादा तवज्जो करने का तरफ इशारा है। यानी मैं ऊपर जब जाऊंगी आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी। नीज अल्लाह ताला की ऐसी बुराई के बारे में फरमान जिसका बंदे ने इरादा नहीं किया, इसे अमल में नहीं लाया, अल्लाह ताला उसे अपने पास पूरी नेकी लिखता है। इसकी ताकीद में भी पूरी लफ्ज इस्तेमाल किया है। और अगर बुराई का अमल किया है तो उसे एक बुराई लिखता है। इसमें ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसमें बुराई की कमी और हल्कापन के लिए एक लफ्ज बयान किया है और इसकी ताकीद लफ्ज कामल पूरी नहीं है। बस अल्लाह सुब्हानहू तआला बेहिसाब तारीफें और बड़े एहसानात हैं, अल्लाह ही तौफीक देने वाला है। अब यहाँ देखें, इसको मैंने हाईलाइट भी किया मुकम्मल के हवाले से। और जहाँ पे अल्लाह ताला ने उसकी किया है सय्यात की बात की है तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने सिर्फ वाहिदा के लफ्ज यूज किया है। जैसे यहाँ पे ना कतबहल्लाहु इंदहु हसनतन कामिला, यहाँ पे कामिला की बात की है। दूसरे में कहा है फअक्कदहा बिकामिला, वो लिखा है। लेकिन वह इन अमलहा कतबहा वाहिदतन फअक्कद तकलीहा बिवाहिदतन, और वहाँ पे अल्लाह ताला ने उसको आम लिख दिया है कि यहाँ पे कतबहल्लाहु इंदहु हसना कामिला। आई होप कि मैं लिख रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अल्लाह ताला ने कामिला नहीं लगाया सय्यात के साथ, और बाकी जो नेकियों की लिखाई है वहाँ पे अल्लाह ताला ने कामिला लिखा है। तो यहाँ पे इस हदीस को तमाम जो नबी हैं उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कामिल को और कामिल को ना लिखने का फर्क बताया है कि इस हदीस के अंदर ये आता है। और ये हदीस हमने बहुत 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 दफ़ा सुन रखी है और हम इसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह जानते भी हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें हम देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला। और इसमें नेकी और बदी का जो फ़र्क बताया है उससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के रहमान होने और रहीम होने का और अल्लाह ताला की जो मेहरबानी और एहसानात हमारे ऊपर हैं, उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, ये सारे एक तरह से एहसानात हैं कि नेकी
کہ جو اجر ہے وہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے سورہ الانعام میں، جس شخص نے نیکی کی تو وہ اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جس نے برائی کی تو اس جیسا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں. اس طرح اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اور یہاں پہ پھر آتا ہے کہ اسی طرح بہت سی ہمیں جو آیات اور حدیث ملتی ہیں عمل صالح اور انفاق کے بارے میں. یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ حدیث کے عربی متن میں لفظ ہم آیا ہے. اگر آپ اوپر جائیں گے تو دیکھیں اس کو بھی، یہ جو ہم آیا ہے تو اس کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ علماء نے اس کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے انسان کے دل میں آنے والے خیالات، تصورات اور ارادوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، اور پھر یہاں پہ اس ہم کو جو ہے اور ارادے کو پھر ان 5 جو درجے ہیں ان کو پھر یہاں پہ اس شعر میں انہوں نے مقید کیا ہے. اس میں قصد ارادے کے 5 درجے ہیں: ہاں، جس، وہم یا ہلکا خیال، دل کا خیال، دل کے وسوسے اور سوچ، ہم ارادہ اور عزم پکا ارادہ. ان میں سے آخری کے سوا سب معاف ہیں. تو اس کو میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں انشاءاللہ. خیال کیسے کہتے ہیں؟ دل میں پیدا ہونے والا جو ایک تصور ہے یا وہم جو اچانک دل میں آ جائے اس کو ہم خیال کہتے ہیں. پھر آتی ہے سوچ. سوچ جو ہے وہ اس خیال پہ جب ہم غور کرنا شروع کریں، جو خیال ہمارے دل میں آیا ہے اور بار بار ہم اس خیال کے بارے میں توجہ دینا شروع کریں تو وہ سوچ ہوگی. پھر آتا ہے وہم اور گمان. وہم ہوتا ہے کہ ایک بے بنیاد خبر جو غیر واضح ہو، کلیئر نہ ہو انسان کے ذہن میں، جیسے شک، خوف یا تمنا. پھر ہوتا ہے ادراک. یہ کسی چیز کو جاننا اور پہچاننا، یعنی کہ بار بار سوچنا اور یہ کسی چیز کا ادراک جو ہے نا یہ مکمل شعور ہو جاتا ہے. اب یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا دل سچی یا جھوٹی چیز کو حقیقی مان کر، یعنی وہم یا سوچ یا خیال کو حقیقی مان کر مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا میں نے یہ ارادہ کر لیا، میں یہ کروں گا، اور پھر وہ اس کو عمل میں لاتا ہے. تو گناہ اور نیکی کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہے جب ہم عمل کرتے ہیں. تو دل کے اندر میں جب خیال آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو عمل میں لانے سے پہلے رائٹ وے کام نہیں کرنا چاہیے، جو کہ ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے سوچو پھر بولو جب ہم کہتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ جب دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا ہے اور ابھی عقل نے اس کو کرنے کا ارادہ نہیں کیا تو اس وقت یہ دیکھیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ایکشن یا جو چیز ہم پلان کر رہے ہیں وہ کیا ہے، اور یہ وہ پیمانہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ نیکی ہو گئی یا برائی ہو گئی. دل کا خیال فتنے کی جڑ ہوتی ہے، کیونکہ جو خیال یا وسوسے ہوتے ہیں وہ شیطان ڈالتے ہیں ہمارے اندر. ارادہ بعد میں بنتا ہے اور پھر ہم عمل کرتے ہیں. اس لیے جب بھی دلوں میں خیالات آ رہے ہوں تو بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اور شیطان سے پناہ مانگنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وہم ہے یا وسوسہ ہے یہ ہمارے دل کا ارادہ بن جائے اور پھر یہ ہمارے عمل میں آ جائے. تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے جو کہ امپورٹنٹ تھی ہم کے حوالے سے. اور یہاں پہ اعمال کی 7 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ 2 عمل لازم کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کی 7 قسمیں ہیں. 2 عمل لازم کرنے والے ہیں. 2 عمل ایسے ہیں جن میں جس کے ایک کے بدلے میں 1 ہے. ایک عمل ایسا ہے جس کے بدلے 10 نیکی ہیں، اور ان میں سے ایک ایسا جس پر 700 نیکیاں ہیں، اور ایک عمل ایسا ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا ہے کہ اسے شمار نہیں کیا جا سکتا. جو پہلے 2 عمل ہیں وہ لازمی نتیجہ دینے والے ہیں، وہ کفر اور ایمان ہے، جن کی وجہ سے دوزخ یا جنت لازمی آئیں گے کفر اور ایمان سے.
جن دو اعمال کی وجہ سے ایک پر ایک ہے وہ نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک نیکی ہے اور برائی کرنے پر ایک بدی ہے. ایسا عمل جس کے بدلے 10 نیکیاں ہی وہ مومن کا ہر نیک عمل ہے جو صحیح نیت سے کیا جائے تو اس پر کم از کم 10 نیکیاں ہیں. اور جو عمل 700 کے برابر ہے وہ مومن کا جہاد فی سبیل اللہ میں 1 درہم خرچ کرنا ہے. اور 7ویں قسم جو ہے اعمال کی وہ روزہ ہے. اس سے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ 100 ملین اجر بھی کہ مومن کا ہر عمل اس کے اجر والا ہے سوائے روزے کے جو میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا، لہذا روزے کا اجر اور ثواب اللہ ہی جانتا ہے. تو ان سب کی احادیث بھی ملتی ہیں کیونکہ ہمارے ٹائم لمیٹیشن ہوتی ہے تو لیکن ہم سب ان احادیث کو وقتاً پڑھتے ہی رہتے ہیں. جیسے کہ لیلۃ القدر پہ کیا ہوگا، ہمارا بھی ہم نے جو یوم عرفہ کی بات کی کہ اس میں روزہ رکھنے سے جو ہے 2 سال کے گناہوں کا ہے. شوال کے روزے ہیں، اس کے علاوہ ڈفرینٹ اعمال ہیں. کسی کو مشکل میں جس طرح جہاد میں کھجور کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے. تو بہت سی احادیث اور بہت سے واقعات اس میں ملتے ہیں، اس کی مصرف نہیں جا رہی ہوں. برائی کا ارادہ کر کے چھوڑنے والوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جو کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے. پہلی بات کہ اللہ کی خاطر وہ برائی نہیں کرتا یعنی ارادے پر عمل نہیں کرتا. ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ 1 نیکی کا اجر عطا کر دیتے ہیں. یہ اس لیے کہ اس شخص نے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انما ترکہ جرائی، اس نے میری وجہ سے چھوڑا ہے. دوسرا وہ شخص ہے جو برائی کرنے کا ارادے پر پختہ تھا لیکن بھول گیا اور غفلت کی وجہ سے وہ برائی نہیں کر سکا تو اس کے لیے نہ نیکی ہے اور نہ ہی گناہ ہے. دونوں چیزیں نہیں ہے، یعنی نہ اس کو ثواب ملے گا اور نہ اس کو گناہ ملے گا کیونکہ وہ بھول گیا یا غفلت کی وجہ سے. تیسرا وہ شخص ہے جو بے بسی، سستی اور لاچاری کی وجہ سے برائی کے ارادے پر عمل نہیں کر سکا حالانکہ اس کا ارادہ تھا. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی نیکی نہیں ہے لیکن گناہ ہے کیونکہ وہ ایک برائی کرنے کی نیت رکھتا تھا. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے. کوئی نمل معلوم پہ نیت پہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ برائی کرنے کا ارادہ تھا، پوری کوشش کی لیکن حالات ایسا نہیں پیدا ہو سکے وہ برائی کر سکے تو پھر اس پہ الٹا گناہ ہوگا. جیسے کہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ سب سے فرمایا جو ہم نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ جب 2 مسلمان تلواریں ہتھیار لے کر آپس میں لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قاتل کی تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مقتول کا دوزخی ہونا سمجھ میں نہیں آتا. آپ نے فرمایا اپنے مد مقابل کے قتل کرنے پر وہ حرص کرنے والا تھا، یعنی اس کا ارادہ تھا کہ میں قتل کروں گا، یعنی اپنی نیت اور ارادے پر پختہ قائم تھا لیکن اسے قتل کا موقع نہیں ملا. تو دل کا ارادہ ایک قسم کا عمل ہے، اس لیے دل کے عمل کا بھی ثواب اور اجر ہے. تو اس یہاں یہی حدیث سے پھر یہی نکلتا ہے کہ سبحان اللہ کتنے جو ثواب ہے اور کتنی نیکیاں ہیں ہم اپنے اعمال میں اکٹھی کر سکتے ہیں. میں صرف ایک حدیث میں پڑھ دیتی ہوں، میں چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ بھیج دیا اور خود گھر میں رہا تو اس کے لیے 1 درہم کے بدلے 700 درہم ہے، اور جس نے خود اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اللہ کے لیے خرچ کیا اس کے لیے ہر درہم کے بدلے 700,000 درہم ہے. تو یہ سبحان اللہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. ایک نیت بھی کر لی تو اس پہ بھی جو ہے ثواب مل جائے گا. اگر عشاء کی نماز مسجد میں پڑھ کے فجر کی پڑھی تو پورے رات کا اجر مل جاتا ہے. درخت لگانے، کھیتی بونے کا ہے اجر ہے. والدین پر نظر ڈالنے کا ثواب ہے، اس کے اوپر ملتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بہت بڑا احسان ہے. پھر روزوں کا ہے، پھر جسم کے جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کے اوپر ہمیں ثواب ہے. تھوڑے مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز کا ثواب ہے. تو وہ اتنی ماشاءاللہ سے وہ ہے. اور ایک بہت امپورٹنٹ حدیث میں بتا دی کہ فتنوں کے زمانے میں اعمال کا ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تمہارے یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد صبر کے دن آئیں گے. جو شخص ان دنوں میں صبر کرے گا یعنی دین پر جمع رہے گا تو اس کو ایسی تکلیف ہوگی
جیسے ہاتھ میں انگارے لے رکھے ہوں. ان دنوں میں عمل کرنے والے ان کے 50 آدمیوں کا اجر ملے گا جو اس زمانے کے علاوہ دوسرے دنوں میں اس جیسا عمل کریں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیا ان میں سے 50 کا اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 عمل کرنے والوں کے عمل کا اجر ملے گا. تو یہ اب فتنوں کا دور ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس زمانے میں یہ نہیں ہو سکتا، ہم اکثر اپنی کلاسز میں بات ہوتی ہوگی کہ اس زمانے میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ اب تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہاتھ پہ انگارہ رکھنا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ جنت کی خوشخبریاں ہیں عمل کرنے والوں کے لیے کہ اس کا اجر کتنا بڑھ جائے گا. تو اسی طرح بعض اعمال کرنے کی وجہ سے دوزخ حرام ہو جاتی ہے، اور وہ بھی ان میں سے بھی حدیث ملتی ہے کہ ظہر سے پہلے 4 سنتوں، ظہر کے بعد 4 سنتوں کی پابندی کر لے تو اس کو خدا دوزخ پر حرام فرما دیں گے. اور برائی کے لیے صرف جیسے ہم نے شروع میں دیکھا کہ برائی کے لیے صرف ایک برائی کی بات کی گئی ہے یہاں پہ. اللہ اکبر. اچھا، اس حدیث کے بارے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اللہ جب ایک آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیں نکلیں، ہر بال میں 100 دانے ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ جس کے عمل کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور فراغ دست بھی ہے، علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ رب زد امتی، یا رب میری امت کو مزید دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ سے کئی گناہ بڑھا چڑھا کر کو واپس کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب عزت امتی کی، یا رب میری امت کو اور دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ نساء کی آیات میں فرمایا کہ اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ سے 2 چند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر فرماتا ہے. تو یہ جو ہے یہ عبداللہ بن پلیز میوٹ کر لیجیے سسٹر، جزاک اللہ خیر. کر کے لائیے دیوار نال عائشہ جی پلیز میوٹ کر دیجیے گا، جزاک اللہ خیر. تو یہ والی حدیث کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ سبحان اللہ کہ یہاں پہ ہمیں نیکی اور بدی کا ارادہ کرنے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے برکتوں سے اور رحمتوں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ اگلی حدیث کی طرف بھی چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں اگر ہم اس کو پورا کر سکیں تو انشاءاللہ. تو سسٹر ماریا آ جائیں، آپ دیکھ لیں اس کو. حدیث نمبر 38 نوافل اور اللہ تعالیٰ کی صحبت. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میری پسندیدہ چیزوں میں سے کسی چیز سے میرا بندہ مجھ سے اس قدر قریب نہیں ہوتا جتنا ان چیزوں سے ہوتا ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مجھے محبوب ہو جاتا ہے. پھر جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور پھر جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. یہ حدیث نوافل اور اللہ کی صحبت.
हमें पता चल जाता है कि फ़राइज़ और नवाफिल की बात की है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात की है वो वली की बात की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का वली बन जाना। कि और जो शख्स मेरे किसी दोस्त या मेरे वली से दुश्मनी रखेगा मैं इससे ऐलान जंग करता हूँ। और उसके बाद आ जाता है कि मेरी पसंदीदा चीज़ों में से किसी चीज़ से मेरा बंदा मुझसे इस कदर करीब नहीं होता जितना इन चीज़ों से होता है। और उस पर फिर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ और नवाफिल की बात की है। और आप देखें तो ये हदीस कुदसी है, क्योंकि आपसे फरमाया है इन्नल्लाह ताला क़ाला कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। तो वली सबसे पहले हम देखेंगे वली क्या है। वली का लुग़वी मानी है वो दोस्त, और यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है ये वली, इसको पढ़ लीजिएगा। और अल्लाह का वली वो है जो अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करता हो। अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है वो काम ना करता हो, उसे बाज रहता हो, और उन कामों को अंजाम देने में कोई कोताही ना करता हो जिसको अल्लाह ताला ने करने का कहा है, बल्कि इन कामों में उसे वो कुछ नफली अमाल भी अंजाम देता हो। तो यानी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का असल जरिया या वलायत हासिल करने का जो असल तरीका है वो यही है कि पहले फ़राइज़ की पाबंदी आएगी, फिर फ़राइज़ के साथ वामुर नवाही पे फोकस करना होगा, फिर नवाफिल हासिल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल हो सकता है, ठीक है, और फिर वो अल्लाह का वली बनेगा। तो यहाँ पे चूँकि आपकी बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। औलिया अल्लाह को दो किस्मों में तकसीम किया गया है। एक तो वो है जो सिर्फ फ़राइज़ को अदा करने और हराम करदा चीज़ों से इज्तनाब करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेते हैं। दूसरी ऐसे औलिया की है जो फ़राइज़ अदा करने के बाद वामुर नहीं पर अमल करने के बाद नफली इबादत के ज़रिए से अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाते हैं। और ये सिर्फ ऐसे करके ही अल्लाह के वली बन सकते हैं। दरबारों पे बैठ के या जिस समय पहले होता है कि किसी की दुआओं से या ऐसे करके इंसान वली नहीं बनता है। और फिर जब कोई अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर जिसको अपना दोस्त बना लेते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे क्या नेमतें करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं उसके मैं यहाँ पे है या नहीं, मैं अपनी बुक में से देख लेती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए, टाइम सेव हो जाए। कि शरीयत में सुन्नत नवाफिल मुस्तहबात का एक तवील और बड़ा सिलसिला है। गौर किया जाए तो मालूम होता है कि ये सिलसिले किसी न किसी फ़र्ज से मुतल्लिक़ और वाबस्ता हैं। किस तरह है आपको मेरे अल्लाह करेंगे यहाँ निकल आई, मैं पढ़ना ही चाह रही हूँ। हाँ, ये आ जाता है कि सुन्नतों और नफलों की अदायगी से जो आम तौर पर किसी फ़र्ज से मुंसलिक हैं वो मुतल्लिक़ होते हैं। यानी कि कोई हमने फ़र्ज पढ़ना है, उससे पहले या बाद में जो हम सुन्नतें या नवाफिल पढ़ते हैं, इससे इंसान जिस्मानी, ज़हनी और दिली तौर पर तैयार हो जाता है, यकसुई हो जाती है। फिर सेकंड है नवाफिल और फ़राइज़ की ज़ीब ज़ीनत और उसकी सजावट है। नवाफिल फ़राइज़ की कि जैसे कि आमिर नबवी ने मिसाल दी है कि एक मालिक जो है दो आदमियों को भेजता है कि फ्रूट लेके आओ, और एक सर्वेंट जो है वो फूल को प्लेट या ट्रे में रख कर उसको गुलाब लगा के, अर्के गुलाब लगा के रुमाल में ढक कर पेश करता है। दूसरा खादम फ्रूट को अपनी झोली में लाकर ऐसे हाथ में पकड़ा देता है। तो जो मालिक है वो किसकी खिदमत से ज़्यादा खुश होगा, यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है कि खूबसूरती पैदा करते हैं। जिस आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या करती थी कि वो जो सदका देती थी जिस लिफाफे में, उस लिफाफे को खुशबू लगा के देती थी। फिर आता है फ़राइज़ में जो कोताही और कमी रह जाती है, नवाफिल की खिलाफी करते हैं। फिर नवाफिल का हकीकी फ़ायदा क़यामत के दिन आएगा, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था उसके अंदर के, जिसमें यह था कि अगर क़यामत बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा और नमाज का जायज़ा लिया जाएगा। फिर अगर ये दुरुस्त निकली तो बंदा कामयाब हो कामरान होकर निकलेगा, और अगर ये ख़राब निकली तो बंदा नाकाम और नामुराद हो जाएगा। और फिर इसके फ़र्ज़ों में कमी निकली तो अल्लाह ताला फरमाएगा देखो मेरे बंदे के अमाल में कुछ नेकियां हैं ताकि उनके फ़र्ज़ों की कमी को पूरा किया जा सके। फिर लास्ट पार्ट है इस हदीस का कि अल्लाह ताला जब उससे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ताला क्या करते हैं कि उस बंदे को अपना बना लेते हैं, वो उसकी खुद हिफाजत करते हैं। और यहाँ पे जो है ना कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं उसकी हाथ बन जाता हूँ, कान बन जाता हूँ जिसे सुनता है, इसकी आँख बन जाता हूँ जिसे वो देखता है,
اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جسے چلتا ہے، پھر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، پھر مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے ذکر اور اطاعت کے کاموں میں مشغول کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو شیطان سے محفوظ کس طرح رکھتے ہیں کہ اس کے جسم کے باڈی پارٹس ہیں، اعضاء اور جوارے ہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام کرتے ہیں. نگاہیں جو ہیں وہ پھر حرام چیزیں نہیں دیکھتی، آنکھ اٹھا کے نامحرموں کو نہیں دیکھتی، جو ان کی نظر ہے وہ غور و فکر کی ہو جاتی ہے. وہ جب دنیا دیکھتے ہیں تو سبحان اللہ پڑھتے ہیں یا عبرت لیتے ہیں کسی چیز سے، وہ چیزوں کو دیکھ کے تسبیح پڑھتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں. ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ ایسے کام نہیں کرتے جو معصیت یا گناہ کے ہوں. پاؤں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے ہوں جو کہ گناہ کی جگہ ہوں. اور ایسے لوگوں سے بھی جب اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں انہیں دیتا ہوں، اور وہ جو مجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو میں ان کو پناہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور اس کو کچھ لوگوں نے اس کی ایکسپلینیشن کو اپنے لفظوں میں کیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے اور وہ انسان کے اندر بستا ہے، نعوذ باللہ. تو اس طرح کی چیزوں اور اس طرح کی ایکسپلینیشن سے بچنا چاہیے. سمپل حدیث ہے، سمجھنے میں بہت آسان ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم جو اس حدیث چونکہ اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہ اسے محبت کرتے ہیں. اور کوئی اللہ تعالیٰ کہ اس ولی سے اگر نفرت کرے کہ یہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتے ہیں. تو اس لیے ہم انشاءاللہ آج اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں تو وہ پھر اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و مالی و اہلی و من الماء البارد. اے اللہ میں تیری سے محبت مانگتی ہوں اور تیرے چاہنے والوں کی محبت مانگتی ہوں، اور ایسے عمل کی توفیق چاہتی ہوں جو مجھے تیری محبت کی طرف لے جائے. یا اللہ تو اپنی محبت میرے جان اور مال، اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ مجھے عطا فرما. آمین یا الہی آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم.